نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کائنات کا خالق و مالک، معبود برحق وحدہ لا شریک ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت تو قرآن میں خود ہی قرآن نے بیان فرمائی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجمالاً ذکر ہے لیکن تفصیل ان کی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو جب دیکھا جائے تو اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کائنات نے قرآنی آیات میں سے کچھ آیات کو محکم نازل فرمایا ہے اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات کو محکم ذکر کیا ہے، مثلا جن کے اندر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی وہ اپنی وضاحت خود بیان کرتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات کو دو جو رب ہیں ان کو نہ مانو، تین کے بارے میں تم نہ قول کرو، تین خداؤں کو نہ مانو، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ یہ ساری آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ آیات فرمایا کہ وَأُخَرُ متشابہات، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کی علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ متشابہات کی وہ قسم کہ جو صورتوں کے شروع میں الف لام میم، الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اللہ و رسول عالم کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو متشابہات میں سے یہ پہلی قسم ہے کہ جن کی مراد، جن کی تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری متشابہات کی وہ قسم ہے کہ وہ آیات کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء کا ذکر ہے، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکریوں کو پھینکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ بس اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ آمنا وصدقنا، کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، جیسی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اسی طرح اس کے یہ اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے متشابہات کی کہ جس کے اندر ایک آیت کے اندر ایک چیز کا بیان ہوتا ہے اور دوسری آیت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک آیت کو لے کر چل پڑیں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر دوسری آیت کو لے کر چل پڑیں، پہلی کو چھوڑ دیں تب بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو دونوں آیات کو سامنے رکھ کر پھر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وگرنہ اگر دونوں آیتوں کو نہ ملایا جائے، دونوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو پھر انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یعنی متشابہات کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جس کے دل کے اندر کجی ہوگی، ٹیڑھا پن ہوگا، وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ متشابہات کے پیچھے چلیں گے، مثلا لوگوں کو گمراہ کریں گے، ایک آیت پر پڑھیں گے، لوگوں کو اس کی تفصیل بتانا شروع کر دیں گے، اس کے مقابلے میں یہ دوسری آیت ہے اس کو چھوڑ دیں گے، تو اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی حدیث کے بارے میں ہے۔ تو قرآن مجید کی جس طرح ایک آیت ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دینا ہے، بندہ جو مرضی کرتا رہے، لیکن دوسری آیت جو ہے اس کے اندر تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک والے گناہ کو نہیں معاف فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایک آیت کو لے کر چل پڑیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے تو انسان جو ہے کبھی بھی صراط مستقیم پر جو ہے وہ استقامت اختیار نہیں کر سکتا، انسان کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ متشابہات کی وہ ہے کہ جس طرح
یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں ان کے آپس کے مشاجرات ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، آپ خود کوہ طور پر جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے، تو پیچھے سے لوگوں نے جو ہے سامری جادوگر نے لوگوں کو گمراہ کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے تو آ کے ان کی داڑھی تک کو پکڑ لیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، یہ الفاظ کہ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی مبارک کو پکڑا حضرت ہارون علیہ السلام کی، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ نبی سچے ہیں اور یہ نبی سچے نہیں ہیں، یا یہ حق پر ہیں یہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس کے ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے ساتھ جھگڑا، یا اہل بیت کا ایک فرد ہے جو دوسرے فرد کے ساتھ ان کے گھریلو معاملات یا آپس کے ان کے جھگڑے، یا پھر جو ہے ان کے مشاجرات اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ، تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک چیز کو لے لیتا ہے اور فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ یہ والا حق پر ہے اور دوسرا حق پر نہیں ہے، تو یقیناً بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ متشابہات کی یہ چوتھی قسم ہے جو مشاجرات صحابہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کی آیات جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں ان کی تفصیل میں جانے کے لیے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی تفصیل میں جائیں اور فیصلہ صادر کرنا شروع کر دیں۔ اگر انسان اس طرح قرآن مجید کو پڑھے گا تو یقیناً کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا کہ محکم آیات کو محکم سمجھے، متشابہات کو متشابہات کے درجے میں رکھے، پھر اللہ کے قرآن کو پڑھے، تو یقیناً انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گامزن رہے گا، اور یہی جو ہے صراط مستقیم ہے، یہی نجات والا راستہ ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ قرآن کی شان کو بیان کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، تو انہوں نے 4 جملے ارشاد فرمائے کہ قرآن بہت چھوٹا ہے، قرآن بہت بڑا ہے، قرآن جو ہے بہت آسان ہے، اور قرآن بہت مشکل ہے۔ پوچھا گیا یہ تو چاروں جو ہیں دو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو یہ کیسے آپ فرما رہے ہیں چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چھوٹا اس طرح ہے کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنے چھوٹے ہاتھ میں قرآن مجید کو پورے کو لے لیتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اس قرآن کے اندر جو ہے دیکھا جائے تو پوری کائنات کے نظام کو، پوری کائنات کو اللہ نے سمو کے رکھ دیا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ آسان کیسے ہے، تو کہا کہ بچہ جو ہے 2-3 سال کے اندر جو ہے ایک چھوٹی عمر والا بچہ وہ اس کو اپنے سینے کے اندر 30 کے 30 پارے محفوظ کر لیتا ہے، یہ اتنا آسان ہے۔ اور پوچھا گیا کہ مشکل کیسے ہے، تو فرمایا کہ کتنے آج تک جو ہے محدثین مفسرین کتنے گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء جو راسخ فی العلم تھے، ان لوگوں نے قرآن کی تفسیروں کو لکھا، بیان کیا، ذکر کیا، لیکن بالآخر کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے قرآن کے کما حق علوم کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے، میں نے غوطہ زن ہو کے اس کے ہر موتی کو نکال لیا ہے، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو وہ کہا کہ چھوٹا اتنا کہ ہر بچہ ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور بڑا اتنا کہ کائنات کا نظام اس میں ہے، پوری کائنات کا ذکر ہے، اور آسان اتنا کہ 2-3 سال میں بچہ حفظ 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جو ہے مشکل اتنا ہے کہ آج تک محدثین اس کے بارے میں یہ فیصلہ صادر نہیں کر سکے کہ ہم نے قرآن کا جو ہے کما حق علم جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔